کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبر پر اذان دینے سے مردے کو فائدہ ہوگا؟ فرقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بنیادی طور ان ساری چیزوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ینگسٹر ہیں نا، خاص طور سے جو ٹین ایجرز ہیں، وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتا ہے، اب وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، موصوف فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے فرقوں کی تائید اور اس کی ترجمانی کرنے کے وکیل بن کے ہم آئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اپنے فرقے کی تائید کرنی چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جس پلیٹ فارم پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، بول چینل کے جو آنر ہیں، اس کے مالکان ہیں، جن کا یقیناً جذبہ یہ ہے کہ امت تک صحیح دین کی ایک تصویر پہنچے، کیا اس انداز سے دین کی تصویر پہنچا رہے ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی صاحب عقل یا کوئی سادہ لو انسان بیٹھ کر اپنے مسئلے کی صحیح معنوں کے اندر وضاحت نہیں لے سکتا؟ چار بندے بیٹھے ہیں اور چاروں بندے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کیا قرآن نہیں ہے؟ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا کلام ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، کوئی ہمارے اندر اختلافات نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں قرآن و حدیث سے دور ہو کر اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقوں کی تائید میں سب لگے ہیں؟ جو مسئلہ یہاں چھڑا ہے قبر پر اذان دینے کے حوالہ سے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے، صحیح اور بخاری، صحیح مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس کے اوپر شرق و غرب کے علماء نے جن کتابوں کی صحت کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ اب جو یہ موصوف بڑھ چڑھ کر محمد حنیف قریشی صاحب باتیں کر رہے ہیں، میری عادت نہیں ہے کسی کی ذات پر تنقید کرنا، بہرحال میں ادب کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں کہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب جو بات کر رہے ہیں، ایک بھی وہ دلیل پیش نہیں کر رہے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، دیوبندیوں کی کتاب کے اندر اور فرقہ بریلوی اور فرقہ دیوبند کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں جال حق ہے، حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کی یہ کتاب ہے، وہ صاحب اس کتاب کے اندر بھی لکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس کتاب کی پہلی جلد ہے، صفحہ 313 ہے، جس کے اندر صاف طور پر واضح لکھا ہوا ہے، شامی کتاب الجنائز کے اندر حوالے سے عبارت نقل کی گئی ہے، میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا سنت نہیں ہے، جیسے کہ آج کل یہ مرویجہ ایک طریقہ چل چکا ہے، اور ابن حجر نے تصریح فرما دی کہ یہ بدعت ہے، جو کوئی اس کو سنت جانے اس نے درست نہیں کیا۔ اور اسی طرح درہ بہار کے اندر بھی ہے کہ جو بدعت ہندوستان میں شائع ہو گئی، ان میں سے دفن کے بعد قبر پر اذان دینا بھی ایک بدعت ہے۔ یہ جال حق کے اندر یہ بات لکھی ہے، ہندوستان کی یہ بدعت ہے قبر کے اوپر اذان دینا دفن کرنے کے بعد، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ ہے، نہ یہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ اس سے آگے چلیے، محمود بلخی رحمۃ اللہ علیہ شرح تنقیح کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں، الاذان علی القبر لیس بشیء، قبر پر اذان دینا کوئی ثابت نہیں ہے، قبر کے اوپر اذان دینا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بحر الرائق کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ سنت کے علاوہ سنت جو ہے کہ صرف قبر کے اوپر کھڑ کے دعا کریں، قبر کے اوپر دعا کرنے کے علاوہ کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ بحر الرائق کے اندر بھی ہے، درہ بہار کے اندر بھی ہے، اور اس طرح شامی کتاب الجنائز کے اندر بھی ہے، اور شرح تنقیح کے اندر بھی محمود بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3-4 کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک جو امداد الفتاوی جدید کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تدفین کے بعد دعا کرنا تو ثابت ہے، دفن کرنے کے بعد دعا تو ثابت ہے، لیکن وہاں سلام اذان یہ ثابت نہیں، بلکہ بدعت قرار دیا گیا اس کو۔ امداد الفتاوی جدید کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اور اسی طرح در مختار باب الاذان کے اندر بھی اس چیز کا رد کیا گیا کہ قبر کے اوپر دفن کرنے کے بعد میت کو اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ امداد الفتاوی جدید کے اندر بھی اس کا رد کیا گیا ہے۔
اور اسی طرح جو ہے در مختیار کے اندر بھی، بحر الرائق کے اندر بھی، اور اسی طرح شرح تنقیح کے اندر بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ در بہار کے اندر، یہ ساری حنفی دیوبندی کتابیں ہیں۔ ان فقہی کتابوں کے اندر تو میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینے کے بارے میں رد کیا گیا، اس کو بدعت قرار دیا گیا، اور اس کو ہندوستانی بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اور مولانا محمد حنیف قریشی بھائی یہ بڑا چڑھ کر دھڑلے کے ساتھ اذان کی اس بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ٹوچن لگا کر دائیں بائیں چیزیں پکڑ کر اس کو ثابت کرنا، یہ اہل علم کی شان شیان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ذیشان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد متفق علیہ۔ جو بندہ ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے گا جو اس دین میں نہیں ہے وہ رد ہے۔ ہمیں قبر کے اوپر دفن کے بعد جو تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، سمجھایا کیا گیا ہے۔ حضرت حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب میت کو دفن سے فارغ ہو جاتے قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور اصحاب سے فرماتے استغفروا لاخیکم وسلوا سلسلا سلو، جب مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، سلو لہو، اپنے بھائی کے لیے سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، کس چیز کا؟ وَسَلُوا لَهُ تَثْبِيتًا فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ یہ حدیث کتاب سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر حدیث آتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر، بہقی کے اندر اور ابن حبان کے اندر، یہ حدیث کی کافی کتابوں کے اندر حدیث آتی ہے۔ جب بھی دفنا کر تم فارغ ہو جاؤ، قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی اور فرماتے تھے استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ اللہ نے جو اس سے سوالات فرشتوں نے کرنے، منکر نکیر نے اپنے سوالوں میں یہ اچھی طرح اتر آئے، اپنے سوالوں کے اندر اس کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ پھر صحابہ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے۔ اس طرح مشکات المصابیح بھی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر کا ایک واقعہ ہے کہ قبر نے ان کو تھوڑا جو ہے بھینچا، ان کی پسلیاں آپس میں مل گئیں، اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات پڑھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی قبر جو ہے وہ وسعت والی ہو گئی، کھلی ہو گئی۔ بعض لوگ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں، دیکھو کہ اللہ کے نبی نے وہاں اذان دی، بلکہ اس حدیث میں تسبیح کے الفاظ ہیں، تکبیر کے ہیں اور سبحان اللہ کے، الحمدللہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر قبر پر اذان دینے کی ایک دلیل بھی نہیں موجود۔ میں تعصب کی عینک اتار کر کسی فرق، کسی ایک گروہ فرقے کی تائید کیے بغیر اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر کسی ایک بھی صحیح حدیث کے اندر یا قرآن کی آیت کے اندر نہیں ہے کہ اذان دینا قبر کے اوپر ثابت ہے، نہیں ثابت یہ مسئلہ۔ اللہ اس بدعت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ہمارے چینل کے اوپر ایک اور کلپ بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے، قبر کے اوپر قرآن پڑھنا، وہ اور یہ آپ دونوں کلپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کا ذہن صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور مسنون عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔